السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار حیدر چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیڈرل ٹی وی۔ ناظرین، آج پھر میرے ساتھ موجود ہے محمد اسحاق صاحب، جو کہ سابقہ ورکر ہیں ای او بی آئی کے۔ ای او بی آئی کی طرف سے 1500 روپیہ پینشن کے اندر اضافہ کیا گیا ہے۔ ان سے بات کریں گے کہ یہ پینشن جو ہے 1500 بڑھائی گئی ہے، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، یہ بتائیے گا کہ یہ تو وہی اونٹ کی منہ میں زیرے والی بات ہے، 1500 روپے بڑھائے گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ جس کی توقع کی جا رہی تھی کہ دی رائٹس آف پور آر بینگ ڈیشڈ بائی دی کروئل کلچز آف مائٹی پیپل، دکھ اور افسوس اور سدا افسوس ہے کہ میں 10 سال سے یہ جنگ لڑ رہا ہوں، آج میں ہار چکا ہوں۔ نا امید نہیں ہوتا ہوں میں فالج کا مریض ہوں کہ میں نے ہمیشہ ایوان میں بیٹھے ہوئے اقتدار کے لوگوں کو مخاطب کر کے بات کی ہے کہ یہ لوگ زندہ نہیں رہ سکتے، آپ کے اتنے اثاثے ہیں، یہ کھروں میں ہیں۔ آج میں دوائی لینے گیا تھا I8 میں، وہاں بھی ایک ان کا ارموں میں کھڑا ہے، وہاں بھی ایک اثاثے کی شکل میں موجود ہیں، اور ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ 37,000 کا جو شور مچایا گیا تھا، اور وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے بار بار اعلان ہو رہا تھا جی ہم اتنی امداد دیں گے، ہم یہ کریں گے، علاج کی سہولتیں دیں گے، ہم ہر تعاون کریں گے، لیکن آخر زڑ کیا آیا؟ 15 روپے اضافہ دیا گیا ہے۔ یہ 100 کے پیچھے 15 روپے ہے، مکمل نظر انداز کیا گیا ہے۔ اور حقائق کو اگر دیکھا جائے، یہ یہاں حقائق بیان کرنے ضروری ہیں۔ کیلکولیشن جو کی گئی تھی، جو ریکارڈ پر موجود ہے، کہ 66 ارب روپیہ خالص منافع ای او بی آئی کے کھاتے میں گیا ہے۔ تو اس میں اخراجات نکالے گئے ہیں، پینشنیں نکالی گئی ہیں، دیگر اخراجات نکالے گئے ہیں، اور ان کی مراعات کو بھی سامنے رکھ کر، وہ بھی خرچے سامنے رکھ کر کیا جائے تو یہ منافع اتنا ہوا ہے انہیں۔ تو کتنی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی طرح نظارت کیا گیا اور مذاق پینشن پر مذاق اضافہ لگایا گیا ہے۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حکومت ان لٹیروں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی، تو میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ اضافہ واپس لے لیں، اور یہ ملک کی ہڑتال کے لیے تیار کرنے ہیں۔ وہ ہڑتال اس لیے نہیں کی گئی تھی، پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ ہڑتال ہو رہی ہے، اس لیے نہیں کی گئی تھی۔ رمضان شریف میں جو میٹنگ کی گئی تھی ای او بی آئی ہاؤس 81C کے اتوار کے دن بیٹھ کر، کہ یہ ناممکن ہے اس وقت۔ کیا آپ ان کو اس حد تک مجبور کر رہے ہیں کہ یہ حالات ٹھیک ہوتے ہی یہ چاروں صوبوں میں مکمل ہڑتال ہو جائے، اور آپ کو کیا یہ علم ہے نہیں ہے کہ یہ لوگ جو 80-85 سال کی عمر میں یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ یو کین امیجن دیٹ ہاؤ کین دے میک بوتھ اینیمیز۔ 10,000 یا 11,500 میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میں اگر وقار صاحب ہو سکے تو یہ دوائی میں I8 سے لاؤں، جان کے ان کا بھی بہت بڑا پلازہ ہے۔ اچھا، یہ اگر دکھا سکیں دکھا دیں۔ یہ 1450 روپے کی دوائی ہے، آپ نے دیا ہے 1500 اضافہ۔ آپ ایک ظلم کی حد کو کیوں کراس کر رہے ہیں؟ حالات پہلے ہی ٹھیک نہیں ہیں۔ میں جعفر ایکسرف کی طرف اور اپنے پیغام، یہ جو 5000 روپیہ وزیر اعظم کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ ملے گا، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہ ملا ہے آپ کو؟ اس کے حوالے سے متضاد بیان ہے۔ یہ ڈنڈورا زیادہ پیٹا جا رہا ہے، ابھی تک ہمیں ایک پیسہ نہیں ملا ہے، نہ ہی وہ 5,000 ہمارے اکاؤنٹ میں آیا ہے۔ اور یہ مختلف متضاد جو خبریں آتی ہیں کہ 9,000 بندوں مخصوص کو دیا جا رہا ہے۔ کیا مخصوص کو نوازا جا رہا ہے؟ پھر ہمیں ہمیشہ کی طرح نظر انداز کیا جائے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ملک جو ہے اس وقت حالت جنگ میں ہے، اور آپ کو یہ علم ہے کہ یہ جو بوڑھے لوگ ہیں، یہ 5 لاکھ کی جو تعداد ہے، ان کی جڑیں عوام میں ہیں، اور ان کے دکھ کو اچھی طرح لوگ سمجھتے ہیں۔ آپ آسانی سے 35,000 پینشن کر سکتے تھے، آپ نے 1500 روپیہ جو اضافہ دیا ہے، یہ اونٹ میں
زیرے کے برابر ہے، اور یہ مذاق ہے اضافہ بھی، یہ واپس لے لیں آپ اور ان لوگوں کو دے دیں جو آنے والے لٹیرے آئیں گے، ان کو دے دیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا کہ جعفر ایکسپریس جو حادثہ ہوا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جی یہ بڑے دکھ کی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے وقار صاحب، مجھے جو فرسٹ پرائرٹی جو میرے ذہن میں تھی، میں تھوڑا سا اپنے جذبات میں آ گیا۔ سب سے پہلے پرائرٹی ہمارا ملک ہے۔ میں اپنی اولادوں کو، یہ 5 لاکھ جو لوگ ہیں ای او بی آئی کے پینشنر، ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جب یہ ملک ہوگا تو سب کچھ ہوگا۔ ہم یہ مطالبہ اپنا جو ہے پینڈنگ کر دیں گے، اور سب سے پہلے ایکسپریس جو ہے جعفر ایکسپریس جو حملہ کیا گیا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اور یہ بات میں بتاتا چلوں کہ مودی عالمی دہشت گرد ہے۔ ان لوگوں نے تو اس وقت بھی ہمیں بڑا غلط پیغام دیا تھا کہ بر صغیر میں جب رہنا ہے تو نظر نیچے کر کے، اور جس وقت انہیں دھماکے کیے تھے۔ نواز شریف صاحب نے جوابی کارروائی کی تو کسی حد تک ملک میں یہ اطمینان ہوا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی پھر اس کا جواب دے سکتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ 5 اضلاع وہاں بھی آلتے جنگ میں ہیں، اور ادھر پختونخوا میں بھی حملے ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے افواج پاکستان، ہماری مائنات فوج یہ جنگ لڑ رہی ہے، اور آئے دن شہیدوں کے لاشیں اٹھائے جا رہے ہیں ان کی شہادت کے، ماں جو ہے کتنے دکھ سے گزر رہی ہیں، وہ ہماری قوم کا حصہ ہیں۔ اس وقت تمام اختلافات بلا کر، پس اس کو پیچھے ڈال کر قوم کو بیک آواز ہونا چاہیے، اور ہم ان کے ساتھ ان کا پورا تعاون کریں گے۔ ہم خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے، لیکن اس ملک کو غیر مستحکم ہونے کی جو پالیسی پر عمل پر ہے وہ انشاءاللہ ناکام ہوگی۔ اور کلبھوشن اس کا وہ بھیانک چہرہ ہے۔ اس نے پہلے اعلان کیا ہوا ہے مودی صاحب نے کہ میں اس ملک کو میں جواب کروں گا۔ وہ کنٹرول نہیں کر سکتے خالصتان کے قیام پر۔ وہ عالمی دہشت گرد جو ہے یہ کیا سمجھ رہا ہے کہ ہمسایوں کے گھر میں آگ پھینک کر مجھے ان سے پھول ملیں گے، یہ اس کی بھول ہے۔ ہم پوری قوم متحد ہیں، بیک آواز ہیں، اور آرمی کے ساتھ ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے اسحاق صاحب کی باتیں سنی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو 1500 روپیہ اضافہ کیا گیا ہے یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ میں ابھی آئی-8 سے دوائیاں لے کے آئے تو وہ ہزاروں کے اندر ہیں، اور انہوں نے جو اضافہ کیا ہے وہ 1500 روپیہ ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو 5000 روپے وزیر اعظم صاحب کی طرف سے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ وہ ہر غریب کو ملے گا، اور ان کا جو پینشنرز ہیں ان کو بھی ملے گا، لیکن ابھی تک کسی کو وہ 5000 روپے بھی نہیں ملے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ نے اتنا ہی پینشن کے اندر اضافہ کرنا تھا تو خدا را اس کو واپس لے لیں، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں۔ اگر آپ نے اضافہ کرنا ہی ہے تو تقریباً آپ 20,000 روپے اس کے اندر اضافہ کریں، تاکہ 10 یہ ہے تو 20 اوروں کو 30,000 کم از کم ہمیں جو ہے نا وہ ملنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی زندگی امن اور سکون کے ساتھ بسر کر سکیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان وقار حیدر چوہان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد